واشنگٹن کی جانب سے ایک بڑا یو ٹرن۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ گرین لینڈ پر معاہدے کا فریم ورک طے پا گیا ہے اور انہوں نے یورپی اتحادیوں پر ٹیرفز بڑھانے کا فیصلہ واپس لے لیا ہے اور طاقت کے استعمال کے امکان کو بھی فی الحال مسترد کر دیا ہے۔ ڈیووس میں ہونے والی یہ پیش رفت کیا واقعی ایک نئی سفارتی سمت کی نشاندہی کرتی ہے؟ اور کیا گرین لینڈ میں امریکہ کا انٹرسٹ ختم ہو گیا ہے؟ میں ہوں سمرا فاطمہ اور یہ ہمارے آج کے پروگرام جہانما کی ٹاپ سٹوری ہے۔ اس کے علاوہ پروگرام میں دیکھیے گا ایران میں جاری مظاہروں میں ہلاک ہونے والے افراد کی سینکڑوں دل دہلا دینے والی تصاویر جنہیں ہم نے بلر کر دیا ہے بی بی سی ویریفائی ٹیم کو لیک ہوئیں۔ اور بی بی سی افریقہ آئی کو سیئرا لیون میں پولیس کی ایک ایسی انویسٹیگیشن تک خصوصی رسائی ملی جس میں ان گینگز کو پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو بیرون ممالک میں نوکری کا جھانسا دے کر لوگوں کی ٹریفکنگ کرتے ہیں۔ ساتھ ہی دیکھیے گا اس سال ہونے جا رہے T20 ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش کی جگہ اسکاٹ لینڈ کے کھیلنے کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ نیٹو کے سربراہ سے بات چیت کے بعد امریکہ گرین لینڈ کے حوالے سے ایک ممکنہ معاہدے پر غور کر رہا ہے۔ انہوں نے 8 یورپی ممالک پر مجوزہ ٹیرفز یعنی تجارتی محصولات بڑھانے کا فیصلہ واپس لے لیا ہے۔ وہ گرین لینڈ کے حصول کے لیے طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں، اس دھمکی کو بھی انہوں نے واپس لے لیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیووس میں ورلڈ اکنامک فورم کے موقع پر ہونے والی ملاقات انتہائی مثبت رہی۔ گراہم سیچل کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں غضنفر حیدر۔ کیا یہ وہ ملاقات تھی جس نے گرین لینڈ کے بحران میں جمی ہوئی برف کو پگھلا دیا؟ یہ معاہدہ بہت جلد سامنے آ جائے گا، آپ دیکھیں گے۔ اس وقت یہ عمل میں ہے اور کافی آگے بڑھ چکا ہے۔ اس سے ہمیں وہ سب کچھ مل جائے گا جس کی ہمیں ضرورت تھی۔ جس کے بعد انہوں نے سوشل میڈیا پر کہا کہ ہم نے گرین لینڈ اور در حقیقت پورے آرکٹک خطے کے حوالے سے مستقبل کے ایک معاہدے کا ڈھانچہ یا فریم ورک طے کر لیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ اسی سمجھ بوجھ کی بنیاد پر وہ ٹیرفز یعنی تجارتی محصولات نافذ نہیں کر رہے جو کہ 1 فروری سے لاگو ہونے والے تھے۔ یہ ایک طویل المدتی اور حتمی نوعیت کا معاہدہ ہے جو میرا خیال ہے کہ سب کے لیے ایک مضبوط پوزیشن پیدا کرتا ہے، خاص طور پر سلامتی، معدنی وسائل اور دیگر معاملات کے حوالے سے۔ صدر ٹرمپ کے معیار کے مطابق بھی یہ دن غیر معمولی طور پر ہنگامہ خیز رہا جس میں حیران کن موڑ اور تیزی سے بدلتے بیانات شامل تھے۔ وہ ڈاوس میں اس اعلان کے ساتھ پہنچے تھے کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ گرین لینڈ پر فوجی طاقت استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر ایک طویل تقریر آئی اور لہجے میں واضح تبدیلی بھی۔ ہم شاید کچھ حاصل نہ کر پاتے اگر میں غیر معمولی طاقت اور قوت استعمال کرنے کا فیصلہ نہ کرتا، ایسی طاقت جسے روکا نہیں جا سکتا، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔ اب سب کہہ رہے ہیں او اچھا، شاید یہ میرا سب سے بڑا بیان تھا کیونکہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ میں طاقت استعمال کروں گا۔ مجھے طاقت استعمال کرنے کی ضرورت نہیں، میں طاقت استعمال نہیں کرنا چاہتا، میں طاقت استعمال نہیں کروں گا۔ امریکہ صرف ایک جگہ مانگ رہا ہے جسے گرین لینڈ کہتے ہیں۔ گرین لینڈ میں اس بیان کو بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ سنا گیا جہاں لوگوں کو محسوس ہوا کہ کشیدگی کم ہونا شروع ہو گئی ہے۔ Very thrilled to hear that. First of all because یہ سن کر واقعی خوشی ہوئی کیونکہ وہ پہلے بہت سی باتیں کر رہے تھے جیسے گرین لینڈ کو طاقت سے لینے کی بات جو سننا ہی خوفناک تھا۔ which is so scary to hear. You know, it doesn't feel like everything is over just because a statement. لیکن ایسا لگتا نہیں ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ صرف ایک بیان سے سب کچھ طے نہیں ہو جاتا، ابھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وقت ہی بتائے گا کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اور یہی اصل تشویش ہے کیونکہ ابھی بھی بہت کچھ غیر یقینی ہے۔ معاہدے کی تفصیلات سامنے نہیں آئیں لیکن اشارے مل رہے ہیں کہ اس میں گرین لینڈ اور اس کے گرد و نواح میں سیکیورٹی کے انتظامات میں نمایاں اضافہ شامل ہوگا۔ نیٹو کا کہنا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ روس اور چین کو وہاں کسی قسم کا قدم جمانے کا موقع نہ ملے، یعنی وہی مقصد جسے صدر ٹرمپ ابتدا ہی سے حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اور صدر ٹرمپ کے خطاب کے بعد جرمن چانسلر فریڈرک مرز نے آج صبح ڈیووس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کا نظام بکھر رہا ہے۔ انہوں نے صدر ٹرمپ کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے کہ وہ ڈنمارک سے گرین لینڈ کو طاقت کے ذریعے حاصل کرنے کی دھمکی سے پیچھے ہٹ گئے ہیں اور کہا کہ وہ اس بات سے بھی خوش تھے کہ امریکہ آرکٹک میں روس کی جانب سے پیدا ہونے والے خطرے کو سنجیدگی سے لے رہا ہے۔ اور صدر ٹرمپ کے خطاب کے بعد جہاں کچھ یورپی رہنماؤں کو اطمینان ہوا ہے وہیں کچھ حلقوں میں تشویش بھی پائی جا رہی ہے۔ ہمارے نامہ نگار نک بیک نے ہمیں ڈیووس سے اس بارے میں مزید تفصیلات بتائیں۔
मैं गुज़िश्ता हफ्ते की सूरत हाल से बहुत हैरान हूँ, खास तौर पर गुज़िश्ता 24 घंटे के वाक़यात समझना और भी मुश्किल है। ऐसा महसूस होता है कि टैरिफ्स का फौरी खतरा टल गया है और सदर ट्रंप ने यह ऐलान भी किया है कि वो ग्रीनलैंड पर फौजी ताकत इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि यूरोपीय ममालिक इस सूरत हाल में कहाँ खड़े हैं। मेरा ख्याल में ये मसला अभी हल नहीं हुआ और वो ये जानना चाहेंगे कि नेटो के सरबराह मिस्टर रोटे और सदर ट्रंप के दरमियान बंद दरवाजों के पीछे क्या बातचीत हुई, जिसकी वजह से अमरीकी सदर ने अपनी पोजीशन इतनी तेजी और गैर मुतवक्के अंदाज में बदल दी। पहले वो कह रहे थे कि ग्रीनलैंड मुकम्मल अमरीकी मलकियत में होना चाहिए और अब वो कहते हैं कि उन्होंने एक ऐसा मुआहिदा या फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है जिस पर सब खुश हैं। ये समझना वाकई मुश्किल है कि ये सब इतनी जल्दी कैसे मुमकिन हुआ और ये भी कि क्या वाकई तमाम यूरोपीय ममालिक इस मंसूबे पर मुतमईन होंगे जो सदर ट्रंप के जहन में है। और अब रुख करते हैं ईरान का। BBC वेरीफाई टीम को ऐसी सैकड़ों तस्वीर मिली हैं जो ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के दौरान होने वाली पुरतशद्दुद क्रैकडाउन में हलाक होने वाले अफराद के चेहरे जाहिर करती हैं। ये तस्वीर इस कदर दिल दहला देने वाली हैं कि उन्हें ब्लर के बगैर दिखाना मुमकिन नहीं है, जबकि कई ख़ानदानों के लिए यही तस्वीर अपने प्यारों की शिनाख्त का वाहिद ज़रिया बन सकती हैं। ये मुजाहिरे ईरान में मुआशी हालात मज़ीद ख़राब होने के बाद दिसंबर के आखिर में शुरू हुए थे। इस सूरत हाल पर मज़ीद तफसीलात के साथ BBC वेरीफाई के नामानिगार मर्लिन थॉमस की रिपोर्ट पेश कर रही हैं सना गुलजार। ये उन चंद मुजाहिरीन के चेहरे हैं जो पुरतशद्दुद हुकूमती क्रैकडाउन के दौरान हलाक हुए। मुर्दा खाने की ये तस्वीर एक खुफिया फोल्डर का हिस्सा थी जो BBC वेरीफाई को मिला है। हमने तस्वीर को ब्लर किया है क्योंकि इनमें खून आलूद, नील ज़दा और सूजे हुए चेहरों वाले मर्दों और ख़वातीन की लाशें दिखाई दे रही थीं। ये तस्वीर लोगों को अपने हलाक होने वाले प्यारों की शनाख्त में मदद देने के लिए तेहरान के जुनूब में वाक़े कहरेज़क मेडिकल सेंटर में इस्तेमाल की गई थीं। हमें बताया गया है कि अहले खाना और दोस्त मुर्दा खाने के अंदर एक स्क्रीन के गिर्द जमा होकर घंटों लाशों की तस्वीर का स्लाइड शो देखते रहे। हमने इन तस्वीर का जायजा लिया जिनमें खुले हुए बॉडी बैग्स थे और उनके अंदर मौजूद लाशों के चेहरों के साथ कागजात रखे हुए थे। हमने 326 विक्टिम्स की शनाख्त की है। उनमें से 18 खवातीन हैं। उनमें से बहुत सी लाशें इंतहाई मस्ख शुदा हैं। एक सोर्स ने हमें बताया कि जख्म इतने शदीद थे कि बाज की शनाख्त मुमकिन ही नहीं थी। 8 और 9 जनवरी दारुल हुकूमत में मुजाहिरीन के लिए अब तक की सबसे खूनरेज रात थी, खास तौर पर अशरफी, इस्फहानी और पुनख के इलाकों में। लाशों पर मौजूद लेबल बताते हैं कि 100 से ज्यादा अफराद की तारीख वफात 9 जनवरी दर्ज की गई है, लेकिन ये तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा है। BBC वेरीफाई दिसंबर के आखिर से इन मुजाहिरों को ट्रैक कर रहा है जब ये शुरू हुए थे। ये मुजाहिरे मुल्क भर में 71 से ज्यादा शहरों और कस्बों तक फैल गए। ये तस्वीर उन हज़ारों अफराद की हलाकतों की महज एक झलक पेश करती हैं जिनके बारे में माना जाता है कि उन्हें ईरानी हुकूमत ने कत्ल किया है। और ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इस साल होने जा रहे T20 वर्ल्ड कप के मैचेस इंडिया से हटाने की बांग्लादेश की रिक्वेस्ट को मुस्तरद कर दिया है। देखिए क्यों ये खबर ट्रेंड कर रही है। असल में बांग्लादेश ने अपने खिलाड़ियों की सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए ICC से कहा था कि वो इंडिया में मैचेस खेलने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन ICC का कहना है कि अगर बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप के लिए इंडिया जाने से इनकार जारी रखा तो उसे टूर्नामेंट में किसी दूसरी टीम से बदल दिया जाएगा और चांसेस हैं कि वर्ल्ड कप के ग्रुप C में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया जाएगा। बुध को एक बयान में ICC ने कहा था कि वो बांग्लादेश की शमूलियत को मुमकिन बनाने के लिए कई हफ्तों से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ बातचीत में मसरूफ़ है और सोशल मीडिया पर इस बारे में मिले जुले रिएक्शंस हैं। एक्स हैंडल लव कोट से लिखा गया, मैं एक इंडियन हूँ और मेरे ख्याल में अगर कोई मुल्क इंडिया आना अपने शहरियों के लिए गैर महफूज समझता है तो दीगर वेन्यूज़ भी हैं जहाँ वो खेल सकते हैं, उन्हें यहाँ आने के लिए मजबूर क्यों किया जाए। उदित लिखते हैं, ये बहुत अच्छा फैसला है, ये वर्ल्ड कप का मुकाबला है, कोई गली में खेली जाने वाली टूर्नामेंट नहीं। और अदील शुएब बट ने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को खिलाए जाने के बारे में लिखा, T20 वर्ल्ड कप में एक ऐसी टीम खेलेगी जो इस टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई तक नहीं कर सकी थी, अच्छा मजाक है। और अब एक नजर डालते हैं दुनिया भर की बाकी खबरों पर। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा बोर्ड ऑफ पीस का बाज़ाब्ता ऐलान करते हुए कहा कि बोर्ड में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के कई ज़हीन रहनुमा शरीक हैं और वो उम्मीद करते हैं कि वो मिलकर गजा में अमन की कोशिश को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी मुआहदे पर दस्तखत किए और इस दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी तकरीब में मौजूद थे।
نیوزی لینڈ میں شدید بارشوں اور سیلاب کے باعث لینڈ سلائڈز کے نتیجے میں کم از کم 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور متعدد لاپتہ ہو گئے ہیں۔ ریسکیو ٹیمز رات سے ماؤنٹ مونگانوئی کے سیاحتی مقام پر ایک کیمپ سائٹ پر زندہ بچ جانے والوں کی تلاش میں مصروف ہیں، لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ زندگی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ اور جاپان کو دنیا کے سب سے بڑے نیوکلیئر پاور پلانٹ کو دوبارہ شروع کرنے کا عمل معطل کرنا پڑا، کیونکہ یہ عمل شروع ہونے کے چند گھنٹے بعد ہی الارم بج گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ ری ایکٹر سٹیبل ہے اور باہر کوئی ریڈیشن بھی نہیں ہے۔ نیگاتا صوبے میں واقع یہ پلانٹ 2011 کے فوکوشیما حادثے کے بعد سے بند ہے۔ مغربی افریقہ میں جرائم پیشہ گروہ ہزاروں نوجوانوں کو بیرون ممالک ملازمت کا لالچ دے کر ان سے ہزاروں ڈالر بٹورتے ہیں اور پھر انہیں یرغمال بنا کر مجبور کرتے ہیں کہ وہ اپنے گھر والوں اور دوستوں کو بھی ان گروہوں کے جھانسے میں لائیں۔ اسی سلسلے میں بی بی سی کو سیئرا لیون میں پولیس اور انٹرپول کے اینٹی ٹریفکنگ یونٹ تک خصوصی رسائی ملی۔ انہوں نے کیا پایا؟ دیکھیے بی بی سی کی افریقہ آئی ٹیم کی یہ رپورٹ، سعید اقبال کی اس رپورٹ میں جسے پیش کر رہے ہیں عمر آفریدی۔ یہ شخص اپنی بیٹی اور بیٹے کی تلاش میں گنی سے آیا ہے۔ انہیں بیرون ملک ملازمت کا جھانسا دے کر بردہ فروشی یعنی انسانی اسمگلنگ کے جال میں پھنسایا گیا ہے۔ مجھے ڈر ہے شاید میں اپنے بچوں کو دوبارہ نہ دیکھ سکوں۔ طریقہ واردات یہ ہے کہ وہ نوجوانوں کو امریکہ، کینیڈا، دبئی یا یورپ میں نوکری کا لالچ دیتے ہیں۔ بھرتی کے نام پر ایک بڑی رقم مانگی جاتی ہے۔ رقم ہتھیانے کے بعد انہیں مغربی افریقہ میں کسی ہمسایہ ملک لے جایا جاتا ہے۔ پھر بتایا جاتا ہے کہ آگے جانے سے پہلے انہیں دوسروں کو بھرتی کرنا ہوگا، جس کے لیے ظاہر کرنا ہوگا کہ بیرون ملک انہیں اپنے خواب کی تعبیر مل گئی ہے۔ یہ بردہ فروش یا ٹریفکر ظاہر کرتے ہیں کہ ان کا تعلق ایک قانونی عالمی برانڈ کیو نیٹ سے ہے۔ اس طرح وہ اپنی غیر قانونی سرگرمیوں کو چھپانے کے لیے یہ نام استعمال کرتے ہیں۔ پولیس کو خفیہ اطلاع ملی ہے کہ سیئرا لیون کے شمال میں واقع مکینی شہر میں کئی جگہوں پر نوجوانوں کو یرغمال رکھا گیا ہے۔ پولیس نے ایک مکان سے نوجوانوں کا ایک بڑا گروہ بازیاب کیا ہے۔ بعض یرغمالی تو صرف 14 برس کے ہیں۔ ہر کمرے میں 15 تک آدمیوں کو رکھا گیا ہے۔ بردہ فروشوں کو پکڑنے کے لیے پولیس نے 3 دنوں میں کئی گھروں اور دفتروں پر چھاپے مارے ہیں۔ یہاں تو کوئی بھی نہیں، فرار ہو گئے ہوں گے۔ سیئرا لیون میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بتایا کہ گزشتہ 1 سال کے دوران انہوں نے کیونیٹ طرز کے 20 چھاپے مارے اور سینکڑوں لوگوں کو بردہ فروشوں کے چنگل سے چھڑایا۔ یہ عورت ایسے ہی ایک گروہ کا شکار ہوئی۔ وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے امریکہ میں جاب کے لیے $1000 دیے ہیں۔ کیا آپ نے دوسروں کو بھی بھرتی کیا؟ ہاں، کتنوں کو؟ 6۔ مجھے برا لگا کیونکہ ان کے پیسے ضائع ہوئے، ان کا وقت ضائع ہوا، سب میری وجہ سے۔ ایک نئی مخبری پر پولیس فودے کے بچوں کو ڈھونڈنے کی ایک آخری کوشش کے طور پر پھر مکینی پہنچی ہے۔ ایک اور ناکامی، مگر لگتا ہے پولیس کا بردہ فروشوں پر دباؤ ڈالنے کا حربہ کام کر رہا ہے۔ انہیں نوجوانوں کی رہائی کی خبر ملی ہے۔ تو آپ کو حیرت نہیں ہوئی؟ وہ کہہ رہے ہیں حیرت بالکل نہیں ہوئی، مجھے بالکل حیرت نہیں ہوئی۔ ہم نے مکینی میں ان کا کیونیٹ چلانے والوں پر جتنا دباؤ ڈالا، ان کے دفتروں اور گھروں پر 3 ہفتوں تک مسلسل چھاپے مارے۔ چند ہفتے بعد فودے کی بیٹی نے تصدیق کی کہ وہ گنی واپس پہنچ گئی ہے، لیکن ابھی گاؤں میں اپنے گھر نہیں گئی۔ یہاں تک تو بالآخر ہوا۔ میں چاہتا ہوں یہ قصہ بس ختم ہو جائے اور میں اپنے بچوں کو دیکھ سکوں۔ بردہ فروشی کا شکار نوجوان اکثر شرم اور بدنامی کی وجہ سے واپس جانے سے ڈرتے ہیں، کیونکہ وہ فریب زدہ ہیں۔ فودے کے بیٹے کے بارے میں پولیس کہتی ہے کہ رہا تو وہ بھی ہو گیا ہے، مگر عطا پتہ نہیں معلوم۔ یہ جو رپورٹ آپ نے دیکھی، اسی بارے میں بی بی سی کی ڈاکیومنٹری ہنٹنگ دا ٹریفکرز بی بی سی نیوز افریقہ کے یوٹیوب چینل پر موجود ہے، اسے آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔
ہیج ہاگ یعنی یہ جانور جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں، اسے برطانیہ میں معدومی کا خطرہ ہے۔ اب خفیہ کیمروں کی مدد سے برطانیہ میں ان کی رات کی پوشیدہ زندگی کی جھلکیاں سامنے آ رہی ہیں جو ان کی بقا سے متعلق اہم معلومات فراہم کر سکتی ہیں۔ ہماری ماحولیاتی امور کی نامہ نگار ہیلن بریگز کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں عالیہ ناز کی۔ کیسا لگے جو رات کے وقت آپ کے باغیچے میں ہیج ہاگ یا خار پشت آ جائے؟ جب سائنسدانوں نے رات کو نکلنے والے جانوروں کی جاسوسی کے لیے لوگوں کے گھر میں کیمرے لگائے تو وہ نتیجہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ کہیں ہیج ہاگز لوکل لومڑیوں کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں اور کہیں کھانے کا سامان اٹھا رہے ہیں۔ مطالعہ کیے گئے نصف سے زیادہ باغیچوں میں ہیج ہاگ موجود تھے اور کھانے کا حصول ان کا سب سے بڑا مقصد تھا۔ ساؤتھ ویلز کے ایک باغیچے کے اس کیبن کے اندر ریسکیو کیے گئے ہیج ہاگز کی دیکھ بھال کی جا رہی ہے۔ کانٹے دار میملز کی بڑھتی ہوئی تعداد کو مدد کی ضرورت ہے کیونکہ وہ اپنی قدرتی رہائش گاہوں سے محروم ہو رہے ہیں اور انہیں افزائش اور عارضی نیند کے لیے جگہ تلاش کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں، اس ننھے منھی کی طرح جو صبح 10 بجے سڑک پر گھومتا پایا گیا تھا۔ اب دن میں کسی بھی ہیج ہاگ کا باہر نکلنا باعث تشویش ہے۔ یہ ایک بڑا نابالغ ہے جو 1 سال کا ہو رہا ہے۔ اس کا وزن بڑھ گیا ہے۔ جب سے وہ یہاں آیا ہے اس کا وزن تقریباً 50 گرام بڑھ گیا ہے۔ چیریٹی میں جانوروں کے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ہم سب اپنے باغیچوں کو مزید ہیج ہاگ فرینڈلی بنانے کے لیے اور کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ایک صحت مند ہیج ہاگ کو جنگل میں واپس چھوڑیں گے تاکہ وہ اس طرح کا ہیج ہاگ بنے جس طرح کا اسے ہونا چاہیے اور وہ بچے پیدا کرے یا زیادہ بچے پیدا کرنے میں مدد کر سکے تو کم سے کم اس سے ہمارے ملک میں کئی سالوں تک ہیج ہاگ کی آبادی کے جاری رہنے میں مدد مل سکے گی۔ چیریٹی میں جانوروں کے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ہم سب اپنے باغیچوں کو ہیج ہاگ فرینڈلی بنانے کے لیے مزید کچھ کر سکتے ہیں۔ وہ چند ہفتوں سے ہسپتال میں ہے اور اب اس کا وزن بڑھ رہا ہے، اس لیے امید ہے کہ اسے بہت جلد باہر چھوڑ دیا جائے گا اور وہ جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ ہیج ہاگ کو شاید خارپشت بھی کہتے ہیں۔ اگر آپ کو ایگزیکٹلی پتا ہو کہ پاکستان میں اسے لوکلی کیا کہا جاتا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ مزید خبروں اور ہمارے لائیو پیج کے لیے ہماری ویب سائٹ bbc.com/urdu پر آئیے۔ اس کے علاوہ BBC نیوز اردو کو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی فالو کر سکتے ہیں آپ۔ آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ سمرا فاطمہ کو اجازت دیجیے۔